السلام علیکم سر. وعلیکم سر یہ السلام. دوبارہ مجھے بتا دیں یہ سیک آؤٹ کانٹراڈکٹری انفارمیشن. یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ کیا نہیں آیا، اس کو تھوڑا سا بتا دیں. آپ کی جو بھی میں let me share that again. Actively seek out information that contradicts your current beliefs or assumptions. جو اس وقت پرابلم کریٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے کرنٹ بلیف، جیسے میں نے ابھی بتایا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہم؟ ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ اس کا کانٹرڈکٹری ایویڈنس ہے. میری ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ رہیں. رائٹ، فار انسٹنس اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اپنے آپ کو کہ جس وقت میں لوگوں سے ملتا ہوں اور اس سے پہلے کے واقعات میرے اوپر اچھا یا برا اثر کیے ہوئے ہوتے ہیں تو میں کنسسٹنٹ رہتا ہوں. بظاہر تو ہو سکتا ہے کنسسٹنٹ رہتا ہوں، کبھی ان سے مشورہ کر کے دیکھیں. یعنی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے دوست نے یہ کہا ہو کہ سیم دیٹ یو آر پری آکوپائڈ، آپ کے تو ذہن پہ کچھ چل رہا ہے یا کوئی پریشانی ہے، شیئر کریں کیا. اس لیے کہ وہ جو پرابلم ہے وہ اصل میں نمودار ہو جاتی ہے اپنی ذہن پہ، آپ کی اپیرنس پہ. سیک آؤٹ کنٹرڈکٹری انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اس طرح کی چیزوں پر غور کروں تو مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو میں ایکسپیکٹیشن بنایا ہوا ہوں جس بلیف کے اوپر کہ اچھے لوگوں کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، ہم ان سے وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر دفعہ. یہ ازمپشن سے ٹھیک نہیں ہے. یہ والا ہے ایکسپیکٹیشن. یہ واضح کر سکا ہوں کہ سر تھوڑا سا اور بتا دیں، نہیں سمجھ آیا. آپ کو کوئی ایسی چیز بتائیے گا کہ جو آپ کو پریشان کرتی ہو، اگر اف یو کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ. سر بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ، کہ کوئی شکایت لگا رہا ہوتا ہے گھر ہی کا بندہ کہ وہ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور میرے سے، تو وہ اس میں بہت ان ایزی محسوس کرتی ہوں کہ شکایت لگانے کے بجائے خود مینج کرنا چاہیے. رائٹ. یہ جو آپ ان ایزینس محسوس کرتی ہیں یہ کس چیز کی ان ایزینس ہوتی ہے؟ یعنی یہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ میرے سے یہ جو بات کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ مجھے مورد الزام قرار دے رہی ہے. اس چیز کی ان ایزینس ہوتی ہے. اس چیز کی ان ایزینس ہوتی ہے کہ اگر بچے پڑھ نہیں رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا. واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل انایزی؟ جیسے ہی آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ میرا ایک پیٹرن ہے، یہ میری ایک ایبسٹریکشن ہے جس کے پیچھے کچھ ازمپشنز اور بلیفس ہیں میرے. وہ جو ازمپشنز اور بلیفس ہیں وہ کچھ ایویڈنس پہ، کچھ آپ کے ایکسپوجر پہ، کچھ آپ کے ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہیں. جب وہ ازمپشنز اور بلیفس آپ اس کو یونیورسلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز ریالٹیز تو یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے، یہ مسئلے پیدا ہوں گے کہ جب کوئی آدمی شکایت لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے الزام دے رہا ہے، ناؤ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. لیکن وہ ہو سکتا ہے صرف اپنا کنسرن بیان کر رہا ہو. وہ جو اس کانٹرڈکٹری میں ایویڈنس ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جس کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں تو وہ انیزی محسوس کر رہا ہے، مطلب وہ بچہ رو رہا ہے یا وہ تنگ ہو رہا ہے، تو اس چیز کو آنا ہی نہیں چاہیے، کمپلین کی ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو بس مطلب آپس میں مل بیٹھ کے اس کو ایسے طے کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر الزام کوئی نہیں جانا چاہیے. وہ مجھے برا لگتا ہے دیکھیں اپنے اب اوپر. اس میں جو یہ بات ہے آپ کی، یہ جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ان ایزینس اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ دوسرے کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بچوں کے حوالے سے ان کی فیلنگس کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اس طرح وہ بھی سوچیں. جی جی جی، یہی بات. وہ نہیں سوچیں گے اس طرح. یعنی یہ جو اس بلیف سے نکل جائیں. You'll have to comfort them. You'll have to tell them that they can only see the world through their eyes. ٹھیک ہے جی. یہ جس وقت اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جو ان ایزینس ہے آپ اس کے اوپر قابو پانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ ہے یعنی جو بھی آپ کا اس وقت بیس بن رہی ہے نا جی اس نیگیٹو ایموشن کی، اس کے پیچھے کچھ بلیف ہیں آپ کے. وہ جو بلیف ہیں وہ ان کا کچھ ایویڈنس ہے آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ، ایکسپیرئنس سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پر میں بھی یہ میرا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ when people used to do this I felt very uncomfortable and that is why I need to help others. Maybe you need to talk to the person who's speaking in front of the child. ہم کیا کر سکتے ہیں، دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے جو آپ نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے. یہ ایکسپیکٹیشن آپ جس دوسرے سے کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ وہ نہیں پورا کر سکتا. یہ کیونکہ وہ اس اس کا بلیف سے آئیڈیل نکل نہیں ہے جائیں. نا. اس کا تو آئیڈیل ہی نہیں ہے نا. ہاں، اس اس کا کا مطلب وہی ہے کہ آپ آئیڈیل ہے جو وہ کر رہا ہے. رائٹ. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹرول دا بہیویئر آف دا چائلڈ irrespective of what is going on inside. ٹھیک ہے جی. جی So if that was your expectation, get out of that. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپیکٹیشن غلط تھی،
اصل میں ایکسپیکٹیشن اس شخص سے غلط تھی. ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے تھی یہ، لیکن یہ پوری نہیں کر سکتے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ ایکسپیکٹ کریں جو یہ کر سکتے ہیں. گیٹ آؤٹ آف دس. یہ ہے جی جو سر. بات ہے جی. وین یو ول جی گیٹ دس کانٹرڈکٹری ایویڈینس کہ اچھا یہ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یہ میرے کچھ بلیف ہیں، اس کے خلاف بھی کچھ ایویڈینس ہے، وہ جب سامنے آتا ہے اور اس کے بعد میں ہمبل طریقے سے اس پہ غور کر کے اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتا ہوں. میری جو وہی بات ہے، I cannot change the other person. What I can change is the way I feel about the other person. جی سر، سمجھ آ گیا. بہت شکریہ. سر لاسٹ پوائنٹ کہ فری آف مطلب فری کرنٹ ڈیزائر سے آف بینگ کریکٹ آل دا ٹائم. کوشچن از کہ واٹ اف کہ آپ ڈیورنگ آرگیومنٹ آپ واقعی میں کریکٹ ہوں، لائک سمپل ایز 1+1=2، دس از یور آرگیومنٹ، اور جو دوسرا بندہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا اور اس میں کچھ اس سمپل چیز کو بھی نہیں سمجھ رہا اور اس کا کچھ بالکل اپوزٹ آئیڈیا ہے، تو اس سینیریو میں ہم پھر بھی اپنے ڈیزائر کو مٹا دیں گے کہ ہم کریکٹ ہیں، یا ہم ہم اس کو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم ہی کریکٹ ہیں. اس میں جو ہے نا جی امپورٹنٹ بات وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کی کلیئر کٹ ایک رائے ہے کہ جو آبجیکٹو رائے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1+1=2 ہونا چاہیے، اور یہ بات مانی نہیں جا رہی. جو اس میں ایک ازمپشن پیدا ہو سکتی ہے، فوراً پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ اصل میں 1 سال کے بچے کے لیول کا بھی نہیں ہے مینٹلی. ٹھیک ہے، جس کو کہ 1+1=2 آتا ہے، یہ مینٹلی اس کے لیول کا بھی نہیں ہے. اور ایک ازمپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید اس سینیریو کو 1+1=2 کی طرح نہیں دیکھ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح دیکھ رہا ہے. وہ اس دیکھنے کو وہ خود اصل میں وہ دیکھنا ہے جو کہ مجھے سیکھنا ہے. اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں دوسرے کو ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریزنیبل آدمی ہے، اگر تو اس کی کوئی وجہ ہوگی اس طرح دیکھنے کی. میں پوری توجہ اس پہ دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کیسے دیکھ سکتا ہے. میرے لیے آبویسلی ایک بات غلط ہے، لیکن دوسرا آدمی اصرار کر رہا ہے کہ نہیں اس کا حل یہ ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی یا تو یہ بالکل بیوقوف آدمی ہے، اور یا ایک ریشنل آدمی ہے کہ جو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے، یا اس کو کہیں شدید غلطی لگی ہوئی ہے. ان ایدر کیس اگر آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ ضروری ہوگا کہ آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ لیں پہلے. اس کے بغیر اس سے بات نہیں ہو سکے گی، ہو ہی نہیں سکے گی. پرابلم یہ ہے کہ یعنی میں نے وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے. میں ان کو نہیں سمجھا سکتا کہ آپ ہٹ کے تو حمزہ کی بات سنیں پہلے. میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یعنی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے واٹ اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ ویئر آئی اسٹارٹڈ فرام. زندگی میں آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشن کو چینج کریں. یعنی یہ ایکسپیکٹیشن کہ جس چیز کو میں 1+1=2 جیسا کلیئر اور آبویس سمجھتا ہوں، اس طرح سے دنیا کے ہر آدمی کے لیے یہ کلیئر اور آبویس ہے. آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے لیے ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے نہیں ہے. مے بی آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. اگر میں سمجھ سکوں تو شاید مجھے یہ پتا چل جائے کہ اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہے دیکھنے کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ اچھا ان کو یہاں پر غلطی لگ رہی ہے اصل میں. اب میں زیادہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر پاؤں گا. یہ 2 فائدے اس کے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جی کہ ہو سکتے ہیں. بٹ اگین فائدہ جو بھی ہوگا، اگر آپ کے نزدیک پرابلم کو اس ایشو کو ختم کرنا ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں کہ جس چیز کو میں 1+1=2 سمجھتا ہوں وہ اصل میں دنیا والوں کے لیے 1+1=2 ہی ہے. یعنی میں واٹ آئی ایم سیئنگ اس کو میں ریفریز کرتا ہوں، شاید یہ بات غلط سمجھی جائے. جس چیز کو میں ایک آبویس ریالٹی سمجھتا ہوں وہ دنیا والوں کے لیے بھی آبویس ریالٹی ہے. یہ ایک بہت بڑی ازمپشن ہے جس کو کہ ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ دوسرے کیسے دیکھ رہے ہیں. ابھی شبانہ بہن نے جو سوال کیا تھا اسی کے اوپر بلڈ اپ تھاٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. آپ نے اسٹارٹ جب ڈیمو دی تھی آپ نے، تو آپ نے اسٹارٹ کی تھی کہ یو آسکڈ ہر ٹو کم اپ وتھ ا سچویشن جہاں پر شی از فیلنگ
चिड़चिड़ाहट या uneasiness, right? So F का जो point है, like trying to find out contradictory arguments and all of that, उसका क्या end goal यही है कि हमें वो pain को vanish करना है at the end उस exercise के through? like हमारी जो अंदर जो uneasiness है associated with the people और जो भी आसपास हैं, वो पेन को हमें वैनिश करना, इज दैट द एंड गोल? नहीं, ये मैं आखिरी बात नहीं, पेन को क्या करना है जी? वैनिश, लाइक थ्रू दैट इज द एंड गोल टू वैनिश दैट पेन. Okay, that okay. uneasiness. We might it might take a lot of time to completely eradicate that pain, but what we can do with it is that we can start lessening it. It will definitely, you see, think about a situation where you felt pained, seriously pained. Now that situation is, maybe it will arise again in your life. The idea is that how can i how can I make myself, prepare myself more strong so that I can bear that pain more easily. असल में तो इससे यही कर सकता हूँ मैं अगर देखिए, ये काम इतना मुश्किल है कि जब मेरे पास एक ताकत होती है ना कि मैं ये ना करूं, तो फिर मैं नहीं करता. जिधर मेरे पास ये ताकत नहीं होती और मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मैंने सीखा नहीं होता. ठीक है जी. जब छोटे बच्चे मुझे पेनफुल प्रोसेस में डालते हैं तो मैं उनको जोर से रोक लेता हूँ कि तो ठीक हो जाओ, ठीक है ना. बट when somebody stronger than me is putting me through the same process and putting me through the same torture, then I put myself through more torture by thinking about the whole thing time and again, and making up strategies how to change the other person. Talk to him. आप ये जो बात है, लेट अस, ये जो शबाना ने अपना एक्सपीरियंस जिक्र किया, शबाना के पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो बात करके देखें कि इस तरह से किस तरह बच्चों में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है. तो इस वजह से ये नहीं करना चाहिए. लेट से ये बात हुई और उसके नतीजे में उनकी तरफ से चेंज आ गया. ये चेंज वो तब नहीं आएगा, यानी ये चेंज इसके बारे में कभी ये इस गाम में मुब्तला ना हो कि ये शबाना की बात करने के नतीजे में आएगा. उस चीजों में जिसमें चेंज आ जाती है वो इसलिए आती है क्योंकि वो उनके इंटरनल प्रोसेसेस का हिस्सा बन जाती है. तो इंसान ने खुद बदलना है. आप बात जरूर करें, हो सकता है आपकी बात इस चीज के अंदर एक सीड पैदा कर दे कि वो उन्होंने इस बात पे और पहलुओं से गौर करना है. बट कीप दिस इन माइंड, इन लाइफ यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ, ओनली योरसेल्फ, नथिंग एल्स. आप दूसरों के ऊपर कुछ ना कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिधर वो इन्फ्लुएंस बर्दाश्त करें. इसलिए इस चीज के बारे में बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का इन्फ्लुएंस दूसरों पे क्या है. या मैं दूसरों को इम्पेशेंस सिखा रहा हूँ, या मैं दूसरों के लिए किस चीज का रोल मॉडल हूँ. इवन विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग यू कैन बी अ मॉडल फॉर अदर्स, बट व्हाट इज इट दैट यू आर मॉडलिंग. मैंने ये स्टेटमेंट बहुत दफा सुनी है लोगों से. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस, एंड स्पेशली टीचर्स, व्हेन आई used to go to these teaching workshops, not teaching workshop with teachers. तो एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंगली बोली जाती थी कि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट. ठीक है जी. हमारे पास रोल मॉडल, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स हैं लेकिन किसी अच्छी चीज के रोल मॉडल्स नहीं हैं. रोल मॉडल्स तो होते ही हैं, कोई सोसाइटी रोल मॉडल के खिलाफ नहीं होती. मिसाल के तौर पर आप रोल मॉडल किसी मूवी के हीरो को बनाते हैं या किसी मूवी के विलन को बनाते हैं, ये आपने करना है. दोनों मॉडल्स तो है. प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने ऊपर फोकस जो करना है उसको हम भूल जाते हैं. हम ये चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए. तो आई टोटली वुड कंडोन द आइडिया जो आपने समझी है बात, दैट विल मेक अस स्ट्रॉन्गर नॉट टू फील दैट पेन, बट दैट विल रिक्वायर टू थिंग्स. एक, इंटेलेक्चुअली उस एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देना. दूसरा, इमोशंस से भी निकाल देना. ये दो चीजें जरूरी हैं. इसका एक खतरा भी है, वो भी ध्यान में रखिएगा. जिन जिन चीजों में ये हो जाएगा ना, उन चीजों में आपके अंदर एक नौयत की इंडिफरेंस पैदा हो जाएगी रिलेशनशिप में, और वो दूसरे को दिखेगी बहुत जल्दी. ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका और कोई हल नहीं है. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन टॉर्चरिंग योरसेल्फ. Moisa, when you are having two people are having a conversation और आप बात करते हैं and the other person does not seem to understand what you're saying,
اور ان کی کوئی اور assumption ہوتی ہے, آپ کے کہنے کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے, تو وہ differences تو ہو جاتے ہیں. And in the end what happens is that you don't know how to go forward in that conversation because you are not understanding, they are not understanding what you are trying to say, and you cannot understand why they are reacting like that. So آپ جب کہتے ہیں کہ you only have to change yourself, that is right. So in the end what it really means is that you have to really then totally sacrifice yourself. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں one of the biggest danger can be that you can totally become then indifferent. That maybe you don't feel, first of all, you do feel the emotion, pain, very long. But if you can get over the feeling of pain, emotion, then you become indifferent. Then you don't feel anything. Do you think that is something one would like to have in life? Because I think pain and sorrow and pain and happiness aren't they all a part of your life? یہ communication کا جو problem ہو جاتا ہے, not understanding and not being able to clarify, this does become a problem. You'll have to think about what options do you have? Think about it. What options do we have? We can go through the pain again and again and not do anything about it. We can feel very glad that the whole blame lies on the other person, but it doesn't solve the problem because we go through the pain again and again. What options do we have? I'm not saying that you become indifferent with regards to that person. I'm saying we become indifferent with regard to that expectation. And if you feel that that it is almost impossible to communicate, or the other person is not willing to listen to you, and you totally have this confidence, you have totally understood him اس چیز پہ, اور آپ اس کے اس کنسرن کو بھی سمجھ گئے ہیں کہ وہ کیوں بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور زندگی کی آزمائش کو پھر اس کو چھوڑ کے فیس کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. You can agree to disagree, but sometimes communication may be سمجھانا اور دوسرے بندے کا سمجھنا what you were trying to say. میں نے یہ نہیں کہا, I didn't say that. نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات ایک طریقے سے سمجھا رہے ہیں, the other person is totally not understanding and will not even ask the right questions, تو اس میں ایک بیریئر سا ہو جاتا ہے. Why is he not understanding? Have you diagnosed the problem? Why is he not understanding? Because ان کی اپنی assumptions ہیں and ان کی assumptions کیا ہیں, یہ دیکھیے کہ آپ اصل میں جنرلائز باتیں جب کریں گے تو اصل میں اس میں یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ سننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ کی بات کو سننے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا کوئی ہسٹری میں اس کے کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہیں, وہ آپ کی بات مان کر اس کے کنسرنس کوئی ان ایڈریس رہ جائیں گے. کیا پرابلم ہو رہی ہے اس کو؟ اس کو اگر سمجھ لیا ہے تو پھر آپ کی اپروچ چینج ہونی شروع ہو جائے گی کہ اس کا اصل میں کنسرن یہ ہے, مجھے اس کے کنسرن کو ایڈریس بھی کرنا ہے اور اپنی بات بھی کمیونیکیٹ کرنی ہے. اب وہ بات کرنے کے انداز بدلتے جائیں گے آپ کے. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ دیکھیں, دو ہی طریقے ہیں. اس کی کوشش موت تک کرتے رہے کہ میں نے اور کس طرح کرنا ہے, اور کیا کر سکتا ہوں, واٹ ایلس کین آئی چینج, واٹ ایلس کین آئی ڈو, یہ سب چیزیں سوچتے رہے. لیکن اگر آپ کا فوکس یہ ہو گیا کہ دوسرا یہ نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ دو راستے ہیں. دوسرے کے نہ کرنے پر افسوس کرتے رہیں, اپنے آپ کو ٹارچر کرتے رہیں, تھوڑا سا انڈیفرنٹ ہو جائیں, اس سے ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں, اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ دوسرے کو کوئی انجیکشن لگائیں گے, کیا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ کرنا شروع کر دے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرے گا. So what is it that you can do? Focus on that. The more you will be focusing on what the other person has done, no, he's going to do it again. How is it that other person will do the same thing, possibly do the same thing, and you won't get hurt? Yeah, make yourself change yourself, you're right. Because Right. some people اور کچھ کر ہی نہیں سکتے.
some people have very firm conviction, but yeah, but we believe in this and that's it. No need for you to tell me. So I think in Right. the end, you either become indifferent or you just change yourself and Yeah, just and take it. یہ جو بات ہے اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں. یعنی am I the one who is not willing to listen to others? Am I the one in others' eyes the same as I hold them in my eyes? Maybe that is creating a big barrier in communication. If that is true, then how can I change my perception of the other person? What is it that I can do without leaving your stance? What is it that you can do when you will start speaking a different language, a language which at least validates the other person's assumptions and validates the other person's concerns? They'll probably be more interested in listening to you. جی صحیح کہہ رہے ہیں. But I think basically, as you said in the beginning, you have to change yourself. Nobody changes. Not basically. The only thing that you can change in this world is you. I can't control the weather. I can't control people. I can't control their health. I can't control their well-being. I can't control their thoughts. The only thing that I can do is change myself or reflect on myself to become a better person. You're right. Thank So you. it is not basically. Please اس کو نہیں سوچیں. یعنی آپ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ انفلوئنس اچھا ہونا چاہیے کیونکہ یو آر ریسپانسبل فار اٹ. لیکن آپ دوسروں کو بدل نہیں سکتے. You're right. Thank you so much. Thanks a lot. Most welcome. سر کیا یہاں پر یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسان کو ایز اے انڈیویژل ماننے کو نہیں تیار ہوتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک ذہنیت ہے, اس کی اپنی پسند اور ناپسند ہے. میں اگر اس چیز کو مان لوں اور اس چیز پر چلوں کہ مجھے اس سے کچھ نیا سیکھنے کو مل سکتا ہے, تو یہ پرابلمس آئی تھنک نہیں ہوں گی کہ اس نے میری بات نہیں سنی, وہ میری بات نہیں سمجھا. پھر بھی ہو سکتی ہے. یعنی دیکھیں, I totally agree with you. This should be a very important step in our conversing with others کہ دوسرے کا کنسرن کیا ہے, دوسرا کس طرح سے دیکھ رہا ہے. دوسرے کی اگر وہ میری بات کو سنے گا تو وہ, یہ جس طرح حمزہ نے فرمایا, وہ 1+1=2 اگر مان لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لاجک کا تو انکار نہ کر رہا ہو, وہ اپنی کسی اور پرابلم میں پھنسا ہوا ہو کہ یہ مان لینے کے نتیجے میں تو مجھے تو اپنے ورکنگ آورز بڑھانے پڑیں گے, یہ مان لینے کے نتیجے میں مجھے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ دینا پڑ جائے گا. کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو اس کنسرن سے, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. People don't just disagree because they rationally don't agree with you. They disagree because what you're saying might be totally correct in their eyes, but they find it difficult to accept it. کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی ایموشنل کاسٹ ان کے لیے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دوسرے کو سمجھنا, اس کو انڈیویجول سمجھنا, اس کو یہ دیکھنا کہ وہ ایک پورے کا پورا, جس طرح میں ایک ایبسٹریکٹنگ کی ایک یونیک مشین ہوں, وہ بھی ایبسٹریکٹنگ کی ایک یونیک مشین ہے. اور اس سے کنیکٹ ہو کر میں نیا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتی ہوں اگر میں اس پر چلوں, اس ٹیکنیک کے اوپر. بالکل. اچھا سر, میرا بھی سوال یہی والا تھا جو حمزہ صاحب نے بات کی تھی 1+1=2 والا, اسی کے حوالے سے میرے ذہن میں بات تھی کہ یہ بھی بات وہی ہو رہی تھی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو انسان obvious ریئلٹی کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے, تو مطلب جس کو 99% لوگ صحیح مان رہے ہیں اس کو وہ ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہے, کیا اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ کہہ دیں غلط. اس کے نتیجے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بات بہتر ہو جائے گی, یعنی کیا آپ کے اسٹریس میں کمی ہو جائے گی. میں اصل میں یہ نہیں بات کر رہا کہ آپ اس کو صحیح مان لیں یا اس کے بارے میں سوال پیدا کر لیں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے, یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اس جگہ پہ کہ جو جگہ 99.99% لوگوں کے لیے بالکل آبویسلی غلط ہے, یہ ادھر کیسے کھڑا ہے؟ یہ تو کم از کم ایک 2 طریقے نا, وہی جو میں نے عرض کیا تھا, یہ ڈھیٹ اور بے وقوف آدمی ہے. ایک assumption یہ ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے, اس کے کیا کنسرنز ہیں, وہ کس پریشانی میں ہے, وہ کس طرح سے سچویشن کو دیکھ رہا ہے, یہ پہلے سمجھ تو لے.
پھر یہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں. ہم اصل میں جب نتیجے کا فرق ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرا غلط ہی ہوگا لازمی. دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے سچویشن کو, یہ تو سمجھ لینا. نہیں صحیح لگتی یہ بات. سر وہ ہم سمجھ لیں کہ اگر وہ اپنے کسی مفاد میں یا کسی خواہش میں یا کسی جذبے میں کھڑا ہوا ہے تو رائٹ, ہم اس کو پھر ہم اسے کیا کہیں گے, مطلب پھر ہم اس کو ٹھیک ہی کہیں گے. نہیں میں ٹھیک کہنے کو تو کہہ ہی نہیں رہا. اصل میں دیکھیں اس چیز کو جو سمجھنا ہے کانورسیشن میں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹھیک کہیں گے یا نہیں کہیں گے, یہ پرابلم ہی نہیں ہے. مجھے دوسرے کی بات سمجھ, لیٹ سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے ایک مفاد میں کھڑا ہے. تو یہ آپ کو نیچرلی لگتی ہے بات کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ابھی اگر پرنسپل سینٹرڈنیس, مثلا میں اپنے اوپر زندگی میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کے بارے میں بڑا سٹریس ہو جایا کرتا تھا کہ جب میری کوئی یونیورسل پرنسپل کی بات نہیں کر رہا, میرے طے کردہ اصولوں کے تحت مثال کے طور پر اگر کوئی اور قانون بنا دیا جائے تو میرے اندر سٹریس کر رہا ہے, کیوں, یہ کیا کرنا ہے, یعنی اس کی کیا ضرورت ہے. یہ جو تھی بات اپنے مفاد کے لیے میں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اللہ کرے میں اور آپ اس جگہ پہ پہنچے زندگی میں کہ ہم اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے اپنے پرنسپل کے ساتھ وابستگی کو بڑھائیں. یہ وہ جگہ ہے جدھر ہمیں پہنچنا ہے. یہ نہیں جگہ کہ جدھر ہم اپنے مفاد سے یہ تو مفاد کی پروٹیکشن تو انسان کے اندر ویسے ہی نیچرل ہے جس طرح سے جان کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے جی, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی جان کسی پرنسپل کے لیے دینے کو تیار ہو جائیں. یہ ہے وہ آئیڈیل جس کو اچیو کرنا ہے. یہ نیچرلی نہیں ہوتا, یہ اپنے آپ کو, یہ آئیڈیولوجیکل بات ہے. اس میں آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی مفاد کی وجہ سے حق نہیں مان رہا ہے تو اس کے غلط کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں غلط کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تعلق کو میں چاہتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ کروں کہ میں اس کے اندر یہ اسٹرینگتھ ڈیولپ کر دوں کہ وہ اپنے مفاد کی قربانی کے لیے پرنسپلس کو ماننے کو تیار ہو جائے. یہ اسٹرینگتھ بھی میں اپنے تعلق سے ڈیولپ کر سکوں گا. جی اصل میں پرابلم یہ ہے. صحیح. غلط کہنے سے تو نقصان ہوگا. یعنی لیٹ سے اگر میں نے اس طرح سے اس کے بارے میں ججمنٹ دے دی کہ تم بالکل غلط ہو اور کمزور آدمی ہو, تمہارے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ تم, اس کے بعد اگلا انٹریکشن جب وہ کرے گا آپ سے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی فوٹنگ پہ نہیں ہو رہا ہوگا وہ. صحیح. جیسا میرا ایک سوال اور بھی تھا, مطلب وہ یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک چیز کو ہم ریشنلی مان لیتے ہیں لیکن ایموشنلی جو ہے وہ قبول کرنے میں دیر لگتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ریشنلی مان لینا یعنی اس میں تو آپ کے جو بلیف ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا جب, تو دل چاہتا ہے, یعنی ایموشنلی بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون جو میری زندگی میں پہلے تھا وہ باقی دوبارہ آ جائے, تو بندہ ایموشنلی وہیں کھڑا ہوتا ہے پچھلی والی بلیف. تو کیا طریقہ میں ہے کہ نہیں سمجھ سکا جی, آئی ایم سوری, کچھ تھوڑا سا یہاں پہ شور ہوا جس کی وجہ سے میں ڈسٹریکٹ ہو گیا جی. پھر سے ذرا یہ بات سمجھائیے گا. نہیں سر, آپ نے یہ کہا ہے نا کہ ریشنلی ہم ایک بات کو مان لیتے ہیں, جیسے آپ نے سفر والی بات میں سمجھائی تھی نا کہ زندگی ایک سفر ہے, تو ایموشنلی بندہ نا پرانی والے بلیف میں کھڑا ہوتا ہے, یعنی جو اس کو سکون پہلے حاصل تھا اپنے جھوٹے بلیف کے اندر, وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون نہ باقی رہے, وہ دوبارہ آ جائے, وہ حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں جس میں میں مطلب غلط assumptions کے ساتھ پڑی تھی بے شک, لیکن بڑا سکون تھا زندگی میں. تو ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے مطلب بندہ نئے بلیوز ہیں یا نئی ریشنلی جو اس نے چینج کر لی اپنے دماغ کو, اس میں کیسے لے کر آئے, مطلب ایموشنلی کیسے لائے اپنے آپ کو. یعنی وہ جو آپ نے چینج کیا ہے بلیف, وہ کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ میں کیا وجہ ہے کہ اس کو مجھے اپنے آپ کو اس بلیف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے یہاں پہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجس بلیف, یہاں پہ حق اور ناحق کا صرف معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ زندگی گزارنے کے کچھ پرنسپلز انوالو ہو سکتے ہیں. کسی آدمی کو اس طرح دیکھ, یعنی وہ جو آپ کا جو بلیف ہے, جب ہم ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جنرلی سارے ہی بلیف, میں بھی یہ کہنے کے بعد اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہم اور بات کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس سیشن میں. یعنی مسئلہ یہ کہ ہر چیز ہی ریلیجن ہی تو ہے. یعنی آپ جس وقت ایک ایشو کو مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور مجھے اس طرح سے چلنا چاہیے, اس میں تو غلطی کا امکان تو موجود ہے, لیکن میں جب تک مان رہا ہوں اس وقت تک تو یہ ایک ریلیجس مسئلہ بن گیا نا میرے لیے کہ پھر مجھے اس کے مطابق چلنا چاہیے, دوسرا نہیں مان رہا ہے. تو اس صورتحال میں یا یہ کہ مجھے مان تو لیا لیکن میں ابھی تک وہ اپنا آرام چاہتا ہوں جو پہلے تھا. تو اس میں جو
بیسک مسئلہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اگر یہ ڈائگنوسس ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے تو ڈائگنوسس، اگر یہ ڈائگنوسس ٹھیک ہے تو پھر مسئلہ اصل میں موٹو کا ہے. وہ موٹو ابھی اسٹرانگ نہیں ہوا، اس موٹو کو اسٹرانگ کرے. یعنی کیوں کرنا ہے وہ نیا عمل یا نیا رویہ یا نیا کوئی بھی کام، وہ کیوں کرنا ہے؟ اگر وہ آپ کے لیے بے سکونی کا باعث بنے گا تو واٹ از اٹ دیٹ از پرومپٹنگ یو ٹو ڈو اٹ؟ حکمت کی بات ہے کوئی کہ جو لازماً اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا کرنا ہے. وائی آر یو ایون تھنکنگ اباؤٹ ڈوئنگ اٹ؟ وہ جب ریزن اسٹرانگ ہو جائے گا تو وہ جو ایموشنز ہیں آپ کی کہ جو آج اس کو تلاش کر رہی ہیں اس سکون کو، وہ اصل میں اس جگہ پہ کھڑی ہو جائیں گی کہ بے سکونی ملے، پھر اگر ملتی ہے تو ملے. وہ جو کہا ہے نا اس نے، میرا خیال ہے میں شعر و شاعری کے معاملے میں اکثر اوقات غلط ریفرنسز دے جاتا ہوں، اس لیے چھوڑے. کس نے کہا ہے وہ جو ہے کہ خدا تیرے بحر کی خدا موجوں کو کیا ہے جی وہ ذرا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. ہاں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو وہ اضطراب کی دعا ہے اس کی. آئی ایم ناٹ ٹوٹلی ان ایگریمنٹ ود واٹ ہی ہیز سیڈ، بٹ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ زندگی میں اصل میں جو یہ اضطراب کی کیفیات ہوتی ہیں وہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، بڑی اپرچونٹیز ہیں ہماری اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے ہمیں تیار بھی کرے اور اس کے لیے ہمیں مواقع بھی دیتا رہے کہ ہم بہتر ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر بڑھیا ہے. وہ اس میں جو آپ کا 5واں پوائنٹ ہے سر، یہ چیلنج یور ازمپشن سر. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی تو ازمپشنس کا تھوڑا بہت اندازہ لگا ہی لیتے ہیں جی، لیکن ہماری اپنی تو اس کے اندر تو بڑا ہم تو مطلب وہ ڈسکور ہی نہیں کر پاتے جی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ ٹھیک میں کر لیں ہم اس کا جو ہے نا اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جب یہ ریفلیکٹیو لیٹ سے آپ جرنلنگ کا کام کریں، اور اس میں اف آئی کین بی آف اینی ہیلپ، اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. آپ ریفلیکٹیو جرنلنگ میں ان جگہوں کو لکھیں کہ جو جگہیں آپ کو پرابلم میں ڈالتی ہیں، اندر سے آپ کی فیلنگز کو مشکل میں ڈالتی ہیں. یو گیٹ انٹو اے فیلنگ آف اریٹیشن، فرسٹریشن، اینگر، سیڈنس، فیئر. یہ جو ایسپیکٹ ہیں جب اس میں ڈالتی ہیں تو وہ کوئی 2 واقعات لے کر اس کے اوپر جرنل کریں کہ کیا ہوا تھا. تو آپ کو جیسے ہی آپ اس جگہ پہ لے آئیں گے اپنے آپ کو، تو یو ول بی ایبل ٹو سی کہ میں جو سچویشن میرے اندر پرابلم ڈال رہی ہے اس کے بارے میں کیا کیا ازمپشن ہو سکتی ہیں میری. ادھر سے شروع کریں، کاز اینڈ افیکٹ، کازل ازمپشن سے شروع کریں، پرسکرپٹیو ازمپشن سے پہنچیں گے، گو ریچ پیراڈائمیٹک ازمپشن. جب آپ پیراڈائمیٹک ازمپشن پہ پہنچ جائیں گے یا ایون کازل ازمپشن پہ بھی جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کئی دفعہ ازمپشن انکور کرنے میں تو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ موقع یہ والے ہوتے ہیں جو سمجھنے کی چیزیں، جو میں گزارش کرتا رہتا ہوں نا اس کی، کہ ہماری فیلنگ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ہمارے انٹرنل پروسیسز کا، ہمیں بہت ہیلپ کریں گے یہ. ایز وی موو فارورڈ تو ہم اس کو زیادہ ایکسپیرینس میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں جو ٹول ہے جس کو میں سب سے زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ 2 ہی ہیں، یعنی جرنلنگ اینڈ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کین سم ٹائمز help you because you are trying to live in the moment. اس وقت آپ اپنے اندر جو فیلنگ اور جو تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو زیادہ آبزرو کرنے کی جگہ پر ایک تھرڈ پرسن کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو آبزرو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جرنلنگ میں بھی آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں ایز اف یو آر آبزرونگ یور سیلف، کہ اس نے یہ کیا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا. جس طرح سے شبانہ نے بات فرمائی کہ یہ ان کی ازمپشن تھی، یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو she was assuming، یہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ہر آدمی بیسیکلی جو ٹھیک بات ہوگی اس کو مانے گا، اس کو ماننے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو اصل میں ان کی یہ ایکسپیکٹیشن اس موقع کے خلاف ہے کہ جدھر ابھی جیسے انہوں نے بھی سوال کیا تھا عائشہ نے، ان موقعوں کے خلاف ہے یہ ازمپشن کہ جدھر انسان کا مفاد میرے بحث آ جائے. تو یہ ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یعنی اپنے لیے اسٹینڈرڈ وہی رکھیں کہ میں نے مفاد کو قربان بھی کرنے کو تیار ہو جانا ہے. دوسرے کے لیے اپنی یہ اسٹینڈرڈ نہ رکھیں، اس کی اٹیچمنٹ پرنسپل سے بڑھ جائے گی تو وہ تیار ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہے. یہ ایک نوعیت کی کمپیشن ہے جی جو ہمیں دوسروں کو شو کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے
ہی از ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ اور کرے گا انشاءاللہ ڈیولپ. میری سپورٹ اس کو ملنی چاہیے کہ جتنی میں دے سکتا ہوں. ظاہر ہے یہ موقع ہوتے ہیں کہ جدھر یو ول فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو انکور یور اون assumptions. یہ والے خاص طور پہ یہ مواقع وہ آتے ہیں. اس میں ایک سوال ہو رہا ہے سر, یہ جو ہمارا تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہے سر, سیٹ اسائڈ ٹائم فار ریفلیکشن سر, ہے نا, تو اس میں Right. کیا ہوتا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی بریک ہو جاتی ہے سر ہماری, کہ ابھی ایک دو دن کرا, پھر اس کے بعد میں کوئی ڈسٹربینس ہو گئی, پھر چھوڑ گئی, پھر ڈسٹربینس ہو گئی, پھر چھوڑ گئی, پھر یہ ہے کہ وہ پتہ چلا گیا وہ ختم ہی ہو گئی دھیرے دھیرے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں جی. یعنی ایک تو ایسا ٹائم رکھ لیں کہ جس میں جنرلی دنیا کا بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو آپ کے ساتھ. ایسی کوشش کرنے, صبح ارلی مارننگ کرنے. اگر آپ رات کو زیادہ دیر سے سونے والے ہیں تو رات کا ٹائم کر لیں. کوئی ایسا ٹائم یا کوئی ایسا ٹائم, اور کوئی ٹائم نہیں ملتا تو نہانے کا ٹائم کر لیں کہ جدھر کوئی زیادہ ڈسٹربنس نہ ہو سیکوینس آف سارٹ میں. لیکن آئیڈیلی تھنک اباؤٹ اٹ, گیو 15 منٹس, اس کو ریگولرائز کر لیں. اگر یہ ریگولرائز نہیں ہو رہی تو پھر ایک دن اسی کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ میں ریگولرائز کیوں نہیں کر رہا. یعنی یہ بھی اگین یو کین ناٹ چینج دا سرکمسٹانسز, یو کین ناٹ چینج دا سچویشن, یو کین ناٹ چینج پیپل calling you. You know, when I'm working, sometimes and this is not something that used to happen when I was a young man. This happens even now. یہ اپنی غلطیاں بتاتے ہوئے میں اتنا پرائڈ فیل نہیں کرتا ہوں جتنا نظر آ رہا ہوتا ہوں. اندر سے میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں. اگر کبھی میں کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھے میسج پہ میسج آنے لگتے ہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, ظاہر ہے کہ there are people whom I know WhatsApp makes it easy accessibility. اور اگر میں نے let's say if I put on my phone, I try to turn it off at the top of the hour, دیکھ کے میں اس کو آف کر دیتا ہوں. اور پھر لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے ہی شروع ہو جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ فون بند کر دیں, اپنے آپ کو اس ٹارچر میں کیوں ڈالا ہوا ہے کہ آپ کی شکل ہی خراب ہوتی جا رہی ہے. You're getting so irritated. یہ کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے. See, why don't you just shut it off? This is what you can do. You keep saying this to people. Why don't you do it? You follow what you teach. He's absolutely right. یہ ہوتا ہے جی, یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن دنیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے ریفلیکشن کا ٹائم دے, اس کو بھی ریفلیکشن کے اسی ایشو میں ڈال دیں. Why am I not being able to give regular time for my self reflection? دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لیے یہ ٹائم نکالیں تاکہ میں اپنی امپروومنٹ کا راستہ نکال سکوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا. آپ کی طرف سے کوشش ہو جائے, اللہ راستے نکال دے گا جی انشاءاللہ. غلطیاں بھی ہوں گی, and sometimes you will not be as consistent or persistent as you imagined you would be. کوئی بات نہیں, start again. اس ایسپیکٹ کو لے کے چلیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں روٹین بننی شروع ہو جائے گی. ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ. جی سر, میرا سوال سیلف ریفلیکشن سے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ ذیشان بھائی تھوڑی دیر پہلے بولے تھے 1+1 = 2, سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو ہوتا یہ کہ اب وہ تو اپنے سپوز ان کیس وہ اپنا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ یا اپنا کوئی پرسنل مفاد ہے وہ اپنے منہ سے تو ظاہر نہیں کرے گا. تو ہم آرگومنٹ سے بیک آف ہو گئے کہ بھائی ایک ازمپشن سے کہ بھائی یہ بندے کو 1+1 = 2 نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, رائٹ. تو ان دیٹ کیس جو ہم میں احساس برتری ایک پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں تو سمجھدار ہوں, یہ بندہ تو سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے, تو اس سے کیسا بچا جائے؟ میں اصل میں اپنے آپ کو تب سمجھدار, تھوڑا بہت سمجھدار, آئی ڈونٹ نو, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہمیشہ اپنی کامیابیوں کو بھی ضرور جب کامیاب ہوں اور اس میں خوشی محسوس کریں تو اس میں خدا کا ہاتھ کبھی نہ بھولیں. I think this is one of the most important things that we need to remember, which we tend to forget. ہمیں ناکامیوں میں پھر بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی. مطلب کوئی آدمی مبارکباد دیتے ہوئے آپ کے گھر میں اگر ولادت ہو گئی ہے تو کوئی آدمی آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا
کہ چلیں جی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آپ کو اس آزمائش میں ڈالے کہ آپ کو باپ بنا دے یا ماں بنا دے. لیکن وہ اگر کسی محبت پیارے کی دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ کہیں گے ہم we tend to forget God when things are going right. Start remembering him when things are going right. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر ہو رہا ہے. Things are going fine and life is not going to go fine. Right? اگر کوئی میں نے ٹھیک کی ہے بات تو الحمدللہ, لیکن اپنے لیے اس سے بڑا چیلنج رکھنے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا کلیئرلی بات غلط کر رہا ہے تو اب اپنے لیے اگلا چیلنج یہ رکھ لیں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. اور میرا چیلنج اصل میں یہ ہے کہ میں اس کے لیے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دوں کہ یہ ٹھیک بات ہو جس کو آج تک یہ نہیں چاہتا تھا سمجھنا یا رکاوٹ تھی اس کے آگے, اس رکاوٹ کو بدل کر میں اس کو انٹرسٹڈ کر دوں کہ وہ ٹھیک بات کو سمجھے گا. یہ چیلنج رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ وہ چیلنج بھی اگر میٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میٹ ہوگا. اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دس. میرا یہ خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ گیوز می آئی ایم ناٹ okay I rephrase that I think will give balance in somebody's life is the remembrance of God. Not remembrance of God. میں اس ذکر کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں کہ آدمی اللہ اللہ کرے یا سبحان اللہ کرے. ذکر سے میری مراد اصل میں خدا کو یاد رکھنا ہے, خدا کو یاد رکھنا ہے, اپنے ذہن میں ایکٹیو رکھنا ہے, جی کامیابیوں میں بھی ناکامیوں میں بھی. جی بالکل. نہیں, ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں کسی سے ایک آرگومنٹ کر رہا تھا ریلیجیس ٹاپک پر, تو وہ میں آخری میں خاموش بیٹھ گیا تو وہ خود اپنے آپ بولنے لگے جو سامنے تھا میرے اپوزٹ سائڈ کہ اپنے آپ کو آپ بہت سمجھدار سمجھتے ہو, ہمارے کو نہیں معلوم ہے کیا. ایسے طرح کے الزامات مجھے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی لگا کہ بھائی شاید میں احساس برتری میں مبتلا ہو گیا. ان کی بھی بات صحیح ہے. تو پھر وہ پورا وہاں جتنا آرگومنٹ ہوا تھا وہ جو لاسٹ ڈائلاگ جو سامنے والے پہ پھینکتے ہیں تو پورا بیلنس بگڑ جاتا ہے کہ بھائی شاید میں ہی ابھی تک رانگ تھا. تو اٹ سیلف ڈیفیٹنگ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رائٹ. جی بالکل یہ آپ جو اس صحیح طرح بولے. کی آرگومنٹس ہوتی ہیں نا جی, دے آر دا ورسٹ تھنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان. میں عرض کرتا ہوں آپ سے اگر کبھی اس طرح کی آرگومنٹ ہو جائے تو اس کے بعد لازماً ایک سیلف ریفلیکٹیو ڈائلاگ بنائیں. میں آگے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا جس میں آپ کو اپنے پیٹرنس کو سمجھنے میں, انٹریکٹیو پیٹرنس کو, دوسروں سے بات کرتے ہوئے جو ہم جن پیٹرنس کا شکار ہوتے ہیں اور جن کو عام طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی وہ ایکسرسائز. انشاءاللہ یہ اب اگلے 2-3 ہفتے میں یہ جب ختم ہو جائے گا ٹاپک تو اگلا ٹاپک وہی ہے اپنے پیٹرن سے ہم کیسے واقف ہوں. تو انشاءاللہ you will really benefit from that. لیکن an argument environment is not a very good environment to be in. اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. لوگ کہیں گے نہیں وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, میں اس کی آیا ہی نہیں تھا, آپ کو میری بات ٹھیک لگتی ہے مان لیں, نہیں اچھی لگتی نہ مانے, جی آپ بالکل. مجھے سمجھا دیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں لیکن آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کوئی جی بالکل. ڈبیٹ کا آدمی نہیں. چھوڑ جی دیں اس کو, کوئی بات نہیں, لیٹ دیم ہیو دا نہیں, ایکولیٹس. جس پوائنٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈسکشن جو ہے آرگومنٹ میں ٹرن ہو رہا ہے, اٹس ٹیکنگ اے رانگ ٹرن, جہاں پہ ہم لیو کرنا چاہتے ہیں تبھی بھی کوئی سامنے والا آپ کو ڈریگ کر رہا ہے واپس آرگومنٹ میں اور اس طرح کے جو کمنٹس پاس کر کے, تو اس ٹائم پہ سیلف ریفلیکشن بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. بہت 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 جی ہیلپ جی فل ہوتی ہے جی. اور اس وقت یہ بھی بتا دیں کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت میرے اندر کی فیلنگ یہ نہیں رہی اب کہ میں بات کو سمجھوں. اب میرے اندر کی فیلنگ یہ ہوگی کہ میں آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف رائٹ, اور یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے مجھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیئر, اس لیے میں اس میں پارٹیسپیٹ ابھی نہیں کروں گا, نیوٹرلائز ہو جاؤں پھر آ جاؤں گا. جی آئی تھنک دیٹ ول, یہ دوسرے کو بھی انکریج کرے گا کہ شاید اس کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. گاندھی صاحب کی انٹرپریٹیشن وغیرہ سننے کے بعد نا ایک چیز کی کلیریفیکیشن یہ ملی تھی کہ عام طور پہ جو غلط فہمی تھی کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے, وہ نہیں ہے. وہ چیز کی کلیریفیکیشن ملی تھی. اگر ہم اس پر آبزرو کریں کہ انسان کی جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ون آف دم از دس کہ تھوڑے لوگوں کو نا ایک اندر سے ایک جذبہ یا ایک خواہش یا ایک بے چینی رہتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ ان دس لائف, لائک کالنگ ڈھونڈتے ہیں وہ, they find a reason to wake up every day, or they spend the complete life for a cause and so on and so forth. عام طور پر
یہ غلط فہمی ابھی بھی چل رہی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ کالنگ وغیرہ ڈھونڈنا، اس کو نا اسلام سے اٹیچ کر کے پیش کر کے لوگ اس طرف جاتے تھے. بٹ آئی سورٹ آف گاٹ اے کلیرٹی کہ نہیں، وہ چیز الگ ہے. اگر کسی انسان کے اندر اگر ہو تو وہ کر لے، بٹ اٹس ناٹ لائک کہ وہ اسلام کے تھرو آ رہا ہے. اسی لیے نا اگر کوئی انسان اگر غریب ہے تو اس کے وہ اگر اور وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ڈالا کہ تم پیسے بھی کماؤ ابھی. لائک اٹس ناٹ این obligation فار him to earn money. سو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو تھوڑے لوگوں کو کالنگ ڈھونڈنے کی جو وہ ہوتی ہے، لائک فرام ویئر از دیٹ کمنگ فرام؟ اور اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ ڈیولپ کیسے کریں؟ یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ کہ یہ سب چیزیں آخرت میں سبب کیا بن سکتی ہیں کامیابی کے لیے؟ these are the questions. ایک تو یہ سب سے پہلی لیٹ می اسٹارٹ in the reverse, not in the reverse order. I would like to take the last question first. Yes, I think it will help improve the quality of your life. I think it will significantly impact the quality of your life because you see, having a positive purpose, having a calling, being so devoted to a calling can actually help save you from a lot of distractions. زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس میں یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے. آئی تھنک دیٹ ان دیٹ کیس. اچھا، اسی طرح سے وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ an empty mind is a what of Satan, something like that. وہ جو بات ہے کہ جب آپ when you have a purposeful existence, your mind is generally occupied with a positive thought of doing something for your purpose. I think that really helps. And لیکن کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے، living a purposeful life and having goals, these are two different things. Goals can always make you so attached to them. اس کی مثال میں آپ کو ابھی دے دوں گا. So attached to them that achieving those goals can be, or not achieving those goals can be a source of depression. یہ کبھی نہ ہونے دیں, because living a purposeful life, اگر وہ purpose goals میں translate ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کا ایک worldly objective بن گیا. وہ جو purpose ہے وہ کبھی بھی ایسا نہ رکھیں, مثلا ہسپتال بنانا purpose نہیں ہونا چاہیے, یہ goal ہے. Purpose is something that gives you direction. Purpose is something that is always ahead of you. You will never be able to achieve that. You will always be moving in that direction. You samajh le ki purpose is something which will give you a direction. This is where I want to move. Unlimited movement ہونی ہے, چلتے جانا ہے جب تک کہ زندگی نے موقع دینا ہے. میں نے کبھی بھی اپنی منزل نہیں پانی, یہاں پہ کوئی منزل ہے ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ it will definitely help. But a goal can create a lot of problems. Why do I say that? میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو we can take that up. جو دوسری بات ہے کہ how do people find this calling? I think some people have this natural knack. وہ ان کے اندر اتنی strong ہوتی ہے وہ چیز کہ وہ ڈھونڈنی, وہ اندر کی آواز بن جاتی ہے. وہ ان کو ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے کہ جدھر وہ اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو وہ کالنگ میں بھی ان کی مدد کر دیتی ہے. بٹ جنرلی موسٹ آف دا پیپل, ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے, ان کو یہ ڈسکور کرنے میں ہمیں تھوڑی سی ہیلپ کرنی پڑے گی. جی, وہ جو ہیلپ ہے اس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ دیر آر 2 ویری گڈ بکس, اگر آپ چاہیں, کیونکہ میں بھی انہی کی بیسس پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرائیویٹلی ٹائم دیتا ہوں تو انہی کی بیسس پہ دیتا ہوں. وہ ایک کتاب وہ ہے, وہ جو کین رابنسن کی کتاب ہے, جس کا نام ہے فائنڈنگ یور ایلیمنٹ, اینڈ دی ادر بک از سائمن سینیک. ناٹ سائمن سینیک, ایکچولی اس کے 2 پارٹنر نے لکھی ہے. سائمن سینیک کی سپرویژن ہے, بیسیکلی اسی کی آئیڈیا پہ لکھی ہوئی ہے. وہ جو سائمن سینیک از the same person who's written starting with why. So, and he is a great proponent of the fact that we should all live a purposeful life, and things should always start with why. Why means purpose. What is the purpose of doing it? تو وہ جو اس کی ورک بکس ٹائپ چیز ہے جس کا نام ہے فائنڈ یور وائی. سائمن سینیک مین آتھر تو وہی سمجھ لیں آپ, اگرچہ وہ آتھر نہیں ہے اس کا, لیکن نام اسی کا لکھا ہوا ہے. تو you can consult these 2 books. These are good books, and if it helps, don't just restrict to yourself. صرف اپنے پرپز کو نہ ڈھونڈیں.
ان کتابوں کے ذریعے سے ہیلپ ادرز. اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس میں کہ یہ جو پرپز ہے سائمن سینیک کا پرپز کیا ہے کہ دس از واٹ آئی ول ڈو فار دی پرپز آف ہیلپنگ پیپل فائنڈ دیئر پرپز ان لائف. So this is a wonderful thing that you can do if you enjoy doing that. I think this can be in itself a huge calling کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں کہ وہ بامقصد زندگی گزاریں. I hope that I've answered all three of your questions. If there's anything left unanswered, you want to ask anything else, please go ahead. No problem. اس میں یہ ایلیمنٹ تھا کہ آخرت کے ساتھ یہ ہاؤ ول دس آل بی لنکڈ وتھ لائک وہ پھر تزکیے کا ہی اس میں چیک لسٹ ہوگی کیا لائک یو گو اینڈ پرسیو آل دیز تھنگس اینڈ اس میں یو ہیو ٹو جسٹ میک شیور کہ آپ تزکیہ برقرار رہو اینڈ دیٹ ول بی اٹ اور از دیر اے کانسیپٹ آف all these actions converting into deeds or something like that? No, I think اس میں جو آپ کی کوالٹی آف لائف کا امپروومنٹ میں نے جو عرض کیا نا اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف مورلی بڑی امپروو کرتی ہے. یعنی obviously the assumption that I have is that the purpose is something that will benefit humanity, that will benefit generally people, others, your family, you know. آخرت کے حوالے سے ایک چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں گی. یعنی ایک تو وہ کلیئرلی ریلیجس ایشوز ہے نا مثلا نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں نے ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیاوی اور دینی ورلڈلی اور ریلیجس لائف بیسیکلی از اے ڈفرنس آف لینس. اگر آپ کا لینز فیتھ کا لینز ہے, اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے خدا یاد ہے, سارا دن کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے خدا یاد ہے, اگر خدا یاد ہے کا مطلب یہ کہ آپ کو بے پرواہ نہیں ہو گئے, اس کے اندر اتنے انوالو نہیں ہو گئے کہ بھول گیا کہ خدا کی نماز کا ٹائم ہو گیا. نہیں, اچھا کسی کے اوپر نظر پڑ گئی ہے تو خدا یاد ہے, کوئی چیز کرنے لگے ہیں تو خدا یاد ہے. تو یہ اصل میں آپ کا پرپز ہے, اس پرپز کے لیے آپ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں تو خدا یاد ہے. دس از اے ریلیجس لائف. اور اگر یہ لینس فیتھ کا نہیں ہے تو پھر نماز بھی ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے. اصل میں یہ ایک پوائنٹ آف ویو, اس کے اوپر اگر چاہیں گے تو ہم وی کین گو انٹو فردر ڈیٹیل, بٹ دی آئیڈیا از دیٹ ریلیجس اینڈ ورلڈلی آر ناٹ ٹو ایکٹیویٹیز, دے آر ٹو پرسپیکٹیوز. ان مائی ویو نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھنے میں کیا خدا یاد ہے آپ کو؟ ادھر یعنی مثال کے طور پر آپ نے وہ تو سارا کچھ کر لیا اور آ کے اپنی تصویریں بھی سیلفی بھی بھیج دی, لیکن ادھر وہ جو 3 چیزیں تھیں جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ تم ادھر جھگڑا کرو گے, نہ کوئی نافرمانی کا کام کرو گے, نہ کوئی بے حیائی کا کام کرو گے, ان تینوں میں ہم ملوث رہے. اس کا مطلب غلطی ہوتی گئی, یہ ایک اور چیز ہے. خدا یاد تھا, نہیں یہ نہیں کرنا, پھر ہو گئی, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. لیکن اٹ از دا لینس, the difference is between the lens through which you are approaching life. Worldly, obviously, if the lens is God, faith in God, and to please God and to make myself better as a human being, تو پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ اگر زندگی میں دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے, لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, آپ کے لیے نفع بخش ہے, تو یقیناً آخرت میں کامیاب ہوں گے. جی اس کے یہ بہت بڑا اجر کا باعث بنے گا. اچھا, بہت سی برائیوں سے روک رہا ہے آپ کو. میں لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اصل میں فوٹوگرافی دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اصل میں بے مقصدیت ہے. ہم نے اصل میں بچوں کے اندر مقصد سے اٹیچمنٹ نہیں پیدا کی, اس کو پیدا کریں انشاءاللہ. اس کے نتیجے میں وہ جو خیال ہے نا, جو بھٹکانے والا خیال ہے, تو سوچئے ذرا کہ اگر میں اپنے کسی پازیٹیو پرپز کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے برائیوں سے ہی بچتا رہ گیا تو یہ بھی تو آخرت میں فائدہ دے گا. کالنگ کا مطلب عائشہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کو اتنا زیادہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے پیشنیٹ ہوتا ہے, اور وہ کہ یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا, یہ میں اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ یعنی میں حاصل کر کے بہت گول تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بس کر کے چھوڑنا ہے, یہ کرنا ہے, کرتے جانا ہے, یہ کرتے جانا ہے, یہ کالنگ بن جاتی ہے میری. جو مجھے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ خواب وہ نہیں ہے
جو آدمی سوتے ہوئے دیکھتا ہے خواب وہ ہے جو آدمی کو سونے نہیں دیتا. یہ ہے کالنگ. سر ان سب باتوں پر مجھے اپنا ایک یاد آ رہا تھا کہ ہم سب چیزوں کو سمجھ بھی لیں جتنی آپ سکھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی صلاحیت جو ہے اس کا ایشو رہتا ہے. سامنے والے کی بات کی مقاصد پر فرق رہتا ہے، کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اور سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے، یہ بھی فرق رہتا ہے اور رہے گا ہمیشہ. ایکچولی اس لیے کہ میں فیس بک پر بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں، کمنٹ کا جواب دیتی ہوں، اور ایک چھوٹی سی پوسٹ پر لوگ اپنے زاویے سے بات کر رہے ہوتے، تو جبکہ پوسٹ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، تو ہر کوئی دیکھنے والا بھی وہ دیکھے گا کہ میں اس کو کس پہلو سے دیکھ رہا ہوں یا بیان کرنے والا کس پہلو سے دیکھ رہا ہے. یہ سارے مسائل رہیں گے سیکھنے کے باوجود بھی، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. میں اپنے ساتھ کا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ میں المارد گئی تو میں نے بتایا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کچھ، تو سر ساجد حمید صاحب نے مجھ سے ایک ٹیسٹ لیا گوگل پر، اور اس کے نتائج دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ ججمنٹل موڈ پر ہیں، 80+ پر تھا میرا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں بہت مسائل مطلب ان کو درپیش ہوتے ہیں، وہ بات کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں اور نتائج پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سامنے والا مطلب بیان کرنے والا انسان جو ہے وہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہوتا. تو آپ کی صلاحیت اس بیس پر مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ چیزوں کو کچھ جلدی سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جلدی سمجھ لیتے، کچھ لوگ الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بات سمجھا سکے. تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کے لیے جی؟ یعنی اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے میں. جی بالکل. سمجھنے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ مسائل ہوں گے، رہیں گے، یہ صلاحیت کا فرق رہے گا، بیان کرنے کا فرق رہے گا. بالکل نہیں، ججمنٹ میں جب بھی آپ کبھی جاتے ہیں تو آپ عام طور پر میرا خیال ہے کہ انہی جگہوں پر زیادہ ججمنٹ پہ جاتے ہیں جدھر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ دوسرا ٹھیک نہیں ہے، دوسرے کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں یہ بات؟ از دس واٹ یو مین؟ نہیں سر، اگر مسائل کے طور پر اگر میں اپنی بات دوبارہ واضح کرتی ہوں کہ گھر میں کوئی بات کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل سمجھ آ رہا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اس طرح کور کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں اس بات کو پورا سمجھ چکی ہوں، تو میں اس پر بات کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اس کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے. لیکن سامنے والا چاہتا ہے کہ بس میری پوری بات سمجھی جائے، سنی جائے، اور جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس طرح مطلب ایگری کیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے میں سمجھ جاتی ہوں ساری بات، اور میں اس کے نتائج پر بات کر کے حل دینا شروع ہو جاتی ہوں کہ آپ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جو حل آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ بات کہ آپ کے اندر سے یہ چیز نکل جائے کہ میں سمجھے بغیر مسائل کا حل پروپوز نہ کروں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ از دس واٹ یو وانٹ؟ میں اصل میں مسئلے کو سمجھ لوں پھر اس کے بعد جواب دینا چاہوں گا جی. یعنی واٹ از اٹ دیٹ میں بھی یہی کرنا شروع ہو گئی ہوں اب کیونکہ جب مجھے پتا چلا ہے کہ میں بہت جلدی چیزوں کو سمجھ لیتی ہوں اور نتائج پر بات کرنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن سامنے والا مسائل پر ہی رہتا ہے، مسائل پر ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے مسئلہ ہے. سر ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ غوثیہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں فاسٹ فارورڈ موڈ پر چل رہی ہیں. تھوڑا مطلب سر نے بھی کہا تھا، ایکچولی میں چیزوں کو سچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے اس چیز کی کہ میں چیزوں کو تھوڑا جلدی سمجھ لیتی ہوں. اس طرح کے معاملات جو لوگ آپ کو بہت کیسے معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے؟ کچھ تجربات ہوئے ہیں آپ کے؟ یہ ایسا، ہاں جی بالکل، اس لیے کہ جب بھی کوئی مسائل پر میں بہت زیادہ مسائل میں بات کرتی ہوں اپنی فیملیز میں بھی، اور میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا، تو اس طرح مطلب میں جھگڑے جو ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی حصہ بن جاتی ہوں اور سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو دیکھتی ہوں چیزوں کو. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ احساس بھی ہے، یہ ہوتا ہے مجھے کہ میں چیزوں کو سمجھ لیتی ہوں اس وجہ سے، یا فطرت کو اچھے سے جانتی ہوں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مطلب میں سمجھتی ہوں، رویوں کو سمجھ جاتی ہوں، چیزوں کو سمجھ جاتی ہوں بہت زیادہ.
ایک چیز جو شاید پھر جو شاید اضافہ کرے اس سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک بہت ہی بڑی ضرورت جب خاص طور پہ وہ اپنے مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے، تو حل سے زیادہ اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات سنی جائے. اور بہت دفعہ اس کے سننے کو توجہ سے، ایمپتھی کے ساتھ سننے کے نتیجے میں آپ اس کو وہ صلاحیت دے دیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ وہ حل کرنے کی خود پوزیشن میں آ جائے. دیکھیے، ایک دو چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی دی ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کو ایک بہت بہتر طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے. اور وہ یوزیج یہ ہونی چاہیے کہ میں نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنے طور پر مسئلے حل کر سکنے کی پوزیشن میں آئیں گے. یعنی سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے ان کو حل کوشش کرنی ہے کہ نہ بتاؤں. ٹھیک ہے جی، آئی ول ٹرائی ناٹ ٹو ٹیل دیم دا سولوشن، آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ دیم گیٹ ٹو دا سولوشن آن دیئر اون. اس کے لیے یہ جو اگر آپ ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی بات کو بہت توجہ سے سنیں اور اینڈ تک سنیں، اور اگر وہ 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو 10 دفعہ سنیں. یعنی یہاں پر اصل میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. میں لوگوں کے بارے میں یہ بتاؤں آپ کو، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ وہ سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار، یعنی کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ پھر سے وہی مسئلہ ہے، یہ پھر سے وہی پرابلم ہے، یہ پھر سے وہی پرابلم ہے. نہیں، انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. سم ٹائمز وی ہیو میڈ آور سیلف سو ویک. سم ٹائمز دا سوسائٹی جس کے اندر ہم ایک ریئیکٹیو شخصیت کی حیثیت سے جی رہے تھے، اس نے ہمیں اتنا ویک ہونے پہ مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے کہ ہم مسئلوں کو حل بھی کر سکتے ہیں. تو اس کانفیڈنس کو دینا، یہ مقصد بنا لیں اپنا. مسئلے حل، کیونکہ آج ایک مسئلہ حل ہوگا، کل پھر ایک اور نیا پیدا ہو جائے گا، وہ پھر آپ کے پاس آئے گا. نہیں، کوشش کرنی ہے کہ میں جن لوگوں کی زندگیوں کو ٹچ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے جن اپرچونٹیز میں ڈالے، ادھر میں نے ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں اور ان کے مسئلوں کو سمجھنا ہے. ان کی آئی وڈ بی این ایئر فار دیم. ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ ول انشاءاللہ ہیلپ دیم گین دیٹ کانفیڈنس، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مسئلے حل کرنے کی خود پوزیشن میں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں اس کے نتیجے میں وہ امپاور ہوں گے. اپنے اس مقصد کو چینج کر لیں. مسئلہ حل نہیں کرنا مجھے اصل میں لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ مسئلے حل کر سکتے ہوں. بالکل سر، ویسے یہ میں نے ابھی ٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے کہ کوشش کروں کہ لوگوں کی سن سکوں، اور وہ جس طرح خود بیان کرنا چاہتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں، ان کو موقع پورا ملنا چاہیے. لیکن مجھے تھوڑی سی ہوتی رہتی ہے کہ مطلب اس سے میں باہر نہیں نکل پاتی کہ یار یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو مطلب ایون کہ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور چیز بتا دوں اپنے بارے میں یہ نہیں، کسی کے بارے میں بھی میں مطلب زیادہ تر میری تھوڑی سی یہی میں نے شروع سے سوچا ہے کہ جو میں خود کے لیے فیل کروں وہ میں دوسروں کے ساتھ کروں. میں خود کے لیے بھی یہی فیل کروں، ریئیکٹ بھی نہیں کرتی. تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک مسئلہ ہے نا. ہاں، یہ سوری سر، ایک پرابلم ہے جی. صرف یہ جی 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 سر، آپ پوری کر لیجیے بات. بس یہ کہ میرے ساتھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گی تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. سامنے والا کیا کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ وہ کسی کو ٹائم میری فیلنگس کے حساب سے مجھے ٹائم نہیں دے سکے گا، مجھے یہ لگتا ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں بیان کر پاتی، لوگوں سے بات نہیں کر پاتی اپنی فیلنگز یا اپنے جذبات. یا جب بھی میں نے ٹرائی کیا، یہاں میری سوچ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نے یہ ٹرائی کیا ہے تو سامنے والے نے مجھے زیادہ ہی دکھ دیا ہے، تو میں نے بتانا ہی چھوڑ دیا ہوا. مطلب اس طرح کی ہو جاتی ہے سچویشن کہ بس میں سمجھ گئی ہوں کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کیسا لگتا ہے اس وقت؟ میں مطلب دکھی ہوتی ہوں تھوڑا ٹائم پہ، ہوتا ہے یہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایگزیکٹلی یہی بات عرض کر رہا تھا جی، کہ جب ہم اپنے مسائل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اصل میں the basic thing that we require is an ear, an empathic ear. یہ بن جائے لوگوں کے لیے. سوری سر، کال بیچ میں آ گئی تھی تو میں نے ڈسکنیکٹ کیا، آپ کی اس میں آواز کٹ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا. جس وقت ہم
دوسروں کی بات سننے کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو اصل میں بہت سے مسائل صرف ہمارے ایمپتھی کے ساتھ بات سننے سے ان کو دے ول فیل گڈ، دے ول فیل امپاورڈ، یہ بننا شروع کر دیں اپنے آپ کو. یعنی آپ اصل میں دو چیزیں ڈٹرمن کریں. واٹ از اٹ دیٹ از میکنگ یو امپیشنٹ، اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں. اگلی دفعہ شیئر کریں کہ آپ کو یعنی یہ بات کہ میں لوگوں کی بات سنوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے پرابلم. مسئلہ اصل میں آپ کو اگر پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ پرابلم سالو کرنا بنایا ہوا ہے. یہ نہ بنائے، میں یہ کہہ رہا ہوں پرابلم سالو آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. دیکھیے میں اگر پرابلم سالو کر سکتا، وہی تو بات شروع سے میں یہی عرض کر رہا ہوں، پرابلم سالو اصل میں اس نے اپنی کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. یہ جو صحیح. ایسپیکٹ ہے کہ میں نے دوسرے کی بات سننی ہے، اس کے نتیجے میں اصل میں وہ امپاور ہوگا کہ وہ پرابلم سالو کرنے کی پوزیشن میں آئے. جیسے ہی آپ امپیشنٹ ہوتی ہیں تو اصل میں آپ کا ٹارگٹ چینج ہو گیا ہے. ٹارگٹ یہ بن گیا کہ مسئلہ، اچھا میں جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا اب میں سالو کر لوں گی. ٹھیک ہے جی. جی یہ بالکل. جو ایسپیکٹ ہے نا جی، اس کو چینج کر لیں. آپ کا مسئلہ اصل میں پرابلم سالو کرنا ہے ہی نہیں، آپ کا مسئلہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ پرابلم سالو کرنے والے بن جائیں بس. جی کومل. جی سر، بس الحمدللہ سب ہو گئے سوال. چلیں جی اللہ حافظ جی سب انشاءاللہ کو. جی، نیکسٹ ویک اللہ خیریت رکھے. بہت شکریہ، جزاک السلام اللہ خیر علیکم. سر.